من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي قال لوالديه اف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق ولا يغرنكم الحياة الدنيا ولا ويقول ما هذا إلا أساطير الأولين۔ اس آیت سے جڑی ہوئی سابق کی آیتوں میں کئی مسائل ایک تفصیل کے ساتھ ذکر کہ اولاد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا ذمہ داریاں لاگو کی ہیں، بلکہ اولاد کی ساری اطاعت و عبادات میں سب سے بڑا درجہ اس کے بعد آتے ہیں سارے کے سارے اعمال کہ اپنے ماں اور باپ کی جب تک موقع ملے اپنی تمام عمر ان کی خدمت کرنا اور ان کے حق میں دعائیں کرتے رہنا۔ یہ دونوں تفصیل گزری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس بھی جب بندوں کو پیدا کیا تو صرف دو چیزیں سب سے بڑی رکھا، ماں باپ سب اس کے تحت میں آتی ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کی توحید میں کسی کو بھی شریک نہ کرنا۔ اور پھر دوسرے درجے میں رکھا ہر شخص اپنے ماں باپ کی خدمت میں لگے رہنا، پوری زندگی میں کوئی بھی ایسی چیز زبان سے ہو یا عمل سے ہو اف تک کہنے کی ضرورت آنے نہ پائے، ان کی تکلیف کا باعث نہ ہو، چاہے گفتگو کے ذریعے سے ہو، چاہے کسی بھی چیز کے ذریعے سے ہو، چاہے خدمت بدن کے اعتبار سے ہو، چاہے مالی اعتبار سے ہو۔ اس کے بعد سارے کے سارے عمل، جب یہ دو چیزیں ہو جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد والی چیزوں میں اگر کمی رہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے منشے سے جس کو چاہوں گا شرک کے سوا سارے گناہوں کو میں بخش سکتا ہوں، لیکن دیگر گناہوں کے بھی عذابات کی تفصیل آ چکی، لیکن ذکر کیے جانے کے باوجود بھی میں چاہوں تو بخش سکتا ہوں۔ بلکہ ماں باپ کی دعا ہی سے ہر شخص آگے بڑھتا ہے، زندگی میں صحیح ٹھکانے پر جمتا بھی ہے۔ ان تفصیلات کے بعد اس کا مفہوم مخالف جو ایسا نہیں کرتا، ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، ان کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتا ہے، یا کوئی بھی ایسی کام کرتا ہے جس سے وہ تنگ ہوتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، پریشانی کا اظہار کرتے ہیں آپ کی وجہ سے، تو ان چیزوں کا تذکرہ آج کی آیت میں ہے۔ ایسا انسان جس میں ہر انسان اپنے اپنے طور پر خود کو سمجھ لے، جو کسی معاملے میں اپنے والدین سے یہ کہہ دیتا ہے اف لکما، افسوس ہے تم پر۔ اس کی وضاحت و تفصیل جس طریقے سے چاہے کرتے جائیے، سطروں میں چلے گی، صفحات میں چلے گی، کئی اوراق کے اندر چلے گی، جو رنجش کا باعث ہو کوئی بھی حرکت۔ اس لیے کہ ماں باپ اپنی اولاد کا بھلا چاہتے ہیں، اور ایسے ماں باپ کو جب خاص طور پر جب کہ بچے کو سدھرنے کے لیے، سدھارنے کے لیے اور اللہ کا خوف رکھنے کے لیے، للہیت کے لیے اس کو نصیحتیں کرتے ہیں، تاکید کرتے ہیں، تو اس سے میں کر کہتا ہے اتعیداننی ان اخرج، کیا تم لوگ مجھے دھمکی دے رہے ہو اس دنیا کی زندگی میری ختم ہونے کے بعد پھر مجھے
اٹھایا جائے گا، کسی کے روبرو پیش کیا جائے گا، میری زندگی کے اعمال کا حساب و کتاب لیا جائے گا. یہ وارننگ مجھے مت دو. الٹا جب میں ایسا کہتا ہے، شیطانی دلیل قائم کرتا ہے. میں تو آج کا انسان ہوں. انسان کی تاریخ تھوڑی آج اور کل کی ہے. پیچھے گزرتے چلو، ہزاروں 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 ہزار سال پیچھے کی زندگی ہے. ان گنت لوگ آتے گئے رہے بسے، اور کوئی بھی باقی نہیں رہا. جو بھی شکل ہوئی ہر ایک مر گیا. اگر مردے اٹھتے ہیں تو مجھے ایک تاریخ بتاؤ، فلاں خبر سے کوئی مردہ اٹھ گیا ہے، مرے ہوئے لوگ اٹھ کر پھر دنیا میں آ کر بسے ہیں. یہ شیطانی وسوسہ و دلیل. وَهُمَا يَسْتَغَاثُونَ اللَّهَ، بلکہ ماں باپ تو اپنے اولاد کے حق میں شب و روز اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے ہیں. اور شریعت میں ہے، ماں باپ کی ہر دعا بچوں کو لگتی ہے، قبول ہوتی ہے. کیونکہ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے جو دعا کرتے ہیں دل کی گہرائی سے، حقیقت اور اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں. اور عام حالات میں کسی بھی انسان کے لیے اس کی دعا میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے، کثرت ہو کہ فارمل دعا اور ہی سب اٹھے ہاتھ اٹھاؤ، توجہ پھر بڑھتے رہتی، کرتے رہتی. ظاہر میں تو کہیں گے دعا دے رہے ہیں آپ، دعا میں ساتھ دے رہے ہیں آپ، اور دعا لگنے کا تعلق قلبی کیفیت کے ساتھ ہے. جبکہ لوگ دعائیں بھی کرتے ہیں اس کے لیے، اور سدھرنے کے آخر میں کہتے ہیں ارے بدبخت آدمی، ارے بدبخت بچے، دیکھ تیرا برا ہو جائے گا. ان ساری چیزوں کو قبول کر، ایمان لا، انسان بن، انسانیت کے اندر قائم رہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں کے وعدے فرمائے ہیں وہ سب کے سب حق ہیں، ذرا بھی اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں. یہ اور بات ہے کہ ساری چیزیں غیب کی ہیں. اس اطاعت و فرما برداری کے آثار دنیا کی زندگی میں ظاہر تو ہو کر ہی رہیں گے، پھر آخرت میں جب اس کے نتائج معلوم ہوں گے. فیقول، تو اس کے جواب میں کہتا ہے اس کو اہمیت نہ دے کر یہ پرانے قصے کہانیاں چھوڑ دو. جیسا لوگ سناتے ہیں کہانیاں گزرے ہوئے لوگوں کے، چند نامے بھی گنوایا، جیسے رستم کے، فلاں فلاں پرانے زمانے کے. آج کا انسان بھی کہانیوں کا سہارا لیتا ہے. اس کی کوئی حقیقت نہیں، بس ایسی ایسی چیزیں لکھی ہوئی تھیں، آپ لوگوں کے کان میں پڑ گئی، آپ لوگوں نے پڑھ لیا، سن لیا، اور سن کر مجھے بھی مجبور کرتے ہو. ایسے الٹے سیدھے حرکتیں اور جوابات دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کے لیے اولئک الذین حق علیہم القول، ایسا جتنے لوگ گزرے تھے ان کے لیے اللہ کا فیصلہ نافرمانی پر اٹل رہنے کی وجہ سے دنیا کے اندر بھی ان کو پریشانی میں مبتلا کرنا، اس لیے کہ نافرمانی کی وجہ سے. کس کی نافرمانی؟ ماں باپ کی. ماں باپ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ خالق حقیقی ہے، ماں باپ خالق اضافی ہیں، اس لیے اتنا بڑا درجہ ہے. چاہے آپ کے ماں باپ دوسروں کے حق میں کوئی بھی مقام رکھتے ہوں، لوگ کچھ بھی کہتے ہوں، لیکن آپ کے لیے تو اصل ہے، آپ کے لیے تو اس کا متبادل ہے ہی نہیں. قد خلت من قبلہم، ایسا ہی پچھلے زمانے کے قوموں میں بھی ایسے لوگ گزرے، فیصلے خداوندی ان کے حق میں ہوا. ایسا کرنے میں جنات بھی گزرے ہیں، انسان بھی گزرے ہیں. قرآن کے احکام، قرآن کا نزول دو قوموں کے لیے ہے، انسانوں کے لیے، جنات کے لیے. جس طرح انسان پھیلے ہوئے ہیں، جس طرح تقسیم متفرق ہیں، جتنے عقائد میں بٹے ہوئے ہیں، جس میں کافر و مسلم ہیں، پھر مسلمانوں میں فرقہ بندی بھی ہیں، یہ پورا کا پورا منظر جنات میں بھی ہے. قرآن میں جگہ جگہ اس کا تذکرہ، بلکہ مستقل طور پر اسی کی وضاحت تفصیل میں سورہ جن کے نام سے ہے.
اس سورہ کے اندر بھی اب ایک رکوع کے بعد جنات کی حقیقت کہ اس میں ایمان لانے والے جنات کی تفصیل، پھر ان کے اندر دین اسلام کی دعوت و تبلیغ، اس کی وضاحت ابھی چند آیتوں کے بعد آنے والی ہے اسی سورہ کے اندر۔ اسی اعتبار سے سورہ احقاف کا نام بھی ہے، جو ایک وادی کا نام ہے، فلاں فلاں جو ہوا تھا، جنات نے اسلام کو ایسے قبول کیا تھا، پھر اپنی قوم میں جا کر اسلامی تعلیمات کی، اپنے ساتھیوں کو کیسے کیسے پیش کیا، اب تفصیل آئے گی۔ برای یہاں پر ہے کہ ایسے تو فیصلے گزر چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا آخر میں اس مضمون کو اس بات پر ختم کرتے ہیں کہ ہر آدمی جو نیکی کیا وہ نیکی کا، خدمت کیا خدمت کا، اچھا ذہن رکھا اس کے اچھے ذہن رکھنے کا، جو نافرمانی کیا، جو دونوں تفصیلات پیش کی جا چکی ہیں آج کے اس میں نافرمانی کے، کل کی نشست میں تفصیل کے ساتھ اطاعت و فرما برداری کرنے والوں کی تفصیل میں اس کے احکام سے متعلق، تو اللہ تعالیٰ ان کے کیے ہوئے چیزوں کا ان کو نیک عمل کرنے والوں کا اچھی جزا اور یہ کرنے والوں کی بری جزا دے دی جائے گی، چونکہ قیامت کا دن اسی لیے کہ جس دن تمام کے تمام انسانوں کو ان کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے کیے ہوئے عمل میں بدلہ دینے میں کمی نہیں کریں گے، پورا پورا برابر دے کر رہیں گے۔ یہ مضمون کئی پہلوؤں سے قرآن میں ہے۔ پھر قیامت میں ایک منظر، یہ نافرمانی جو کرتا ہے انسان دنیا میں منہمک ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو چھوٹ بھی دیتے ہیں، بلکہ للہیت سے جڑے ہوئے بندوں کے مقابلے میں اسراف زیادتی کے ساتھ ان کے پاس دنیا موجود ہوتی ہے، دنیا کی چہل پہل ہوتی ہے، تو اس کی حقیقت، اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، آنے والی آیت میں اس کی تفصیل ہے۔ سبحان اللہ۔